والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہم سنتے رہتے ہیں، تاہم ایک روایت سماعت کیجیے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہیں، اور اس دعا میں سے کچھ بھی آسمان کی جانب پرواز نہیں کرتا، کب تک؟ حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تو اپنی دعا میں نبی علیہ السلام پر درود پاک بھیجے۔ جب بھی ہم دعا مانگیں تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا چاہیے اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے وہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جس کو سفر المظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسی خرابیاں، ایسے توہمات اور ایسی باتیں مشہور ہیں جو بالکل سراسر غلط ہیں۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے ورنہ وہ کام ناکام ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے معاملات اس مہینے کے متعلق لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، چند باتوں میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ یہ مہینہ جو سفر المظفر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سے غور کیجئے گا، اس مہینے کا نام اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ سفر المظفر۔ آپ عربی کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، المظفر کا معنی دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میں نے ابھی نماز پڑھ کے ترنت ذہن میں آیا کہ چلو اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی چاہیے، تو میں نے مظفر کا معنی دیکھا، عربی ڈکشنری میں مظفر کا معنی لکھا ہوا ہے ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے والا۔ پتہ چلا اس مہینے میں جو نیا کام شروع کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کامیاب ہوگا، کیونکہ مظفر کا معنی ہی ہے ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے والا۔ اور دوسرا معنی لکھا ہے بڑا کامیاب، بڑا کامیاب۔ آپ دیکھیں اس مہینے میں اسلام میں کیا ہوا، حالانکہ اسلام آنے سے پہلے اس سفر کو منحوس، اس مہینے یعنی سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، لیکن ہمارا جب اسلام آیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، معلوم ہے نا؟
لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ کس مہینے میں ان کا نکاح ہوا؟ ان کا نکاح اسی سفر المظفر میں ہوا تھا۔ اسلامی جنگیں بے شمار ہوئی، انہیں میں سے ایک جنگ خیبر ہے۔ جنگ خیبر بھی کس مہینے ہوئی؟ اسی مہینے ہوئی، اور مسلمانوں کو فتح بھی اسی مہینے نصیب ہوئی۔ اچھا، خالد بن ولید کا نام سنا ہوگا، جن کا لقب ہے سیف اللہ۔ یہ مسلمان کب ہوئے؟ اور ان کے ساتھ مزید 2 صحابہ، حضرت عمرو بن عاص اور ایک صحابہ ہیں عثمان بن طلحہ، جو جلیل القدر صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا، یہ بھی اسی مہینے میں مسلمان ہوئے۔ پھر جہاں قیصر اور کسریٰ کا خزانہ موجود تھا مدین، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح اسی مہینے حاصل ہوئی، یعنی سفر المظفر۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کے طریقے ہیں کہ بلی سامنے سے نکل گئی تو بھائی یہ کام اب نہیں ہو سکتا، میرا جانا بیکار ہے، یہ منحوس کی علامت ہے۔ کسی کانے کو دیکھ لیا تو بھیا اب تو میرا دن ہی پورا بیکار جائے گا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، ساری برکت والی ہے، بس اپنا ذہن ہم رکھیں۔ آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک زمانے میں بادشاہ کے یہاں کچھ لوگ ایک کانے شخص کو لے آئے اور بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ کانا شخص ہے، اس کو جو بھی صبح سویرے دیکھ لیتا ہے اس کا کام نہیں ہو پاتا، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اس کو شہر سے باہر بھگا دیا جائے۔ بادشاہ کچھ عقل مند تھا، اس نے کہا بھگا تو دوں گا لیکن پہلے میں تجربہ کرتا ہوں کہ واقعی میں یہ منحوس ہے یا ایسے ہی لوگوں نے اڑا رکھا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ صبح سویرے اس کو میرے پاس لانا، سب سے پہلے چہرہ میں اس کا دیکھوں گا۔ لہٰذا حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے لوگوں نے اس کانے شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے بستر سے اٹھا اور اس کا چہرہ دیکھا اور چلا گیا۔ جب دربار کا وقت ہوا، تیار ہونے لگا، لباس پہنا، اور جو ہی جوتا پہننے کے لیے گیا تو جوتے میں ایک بچھو تھا۔ بادشاہ کے پیر میں ڈنک مار دیا۔ بادشاہ نے آواز لگائی، خدام حاضر ہو گئے۔ بادشاہ کی طبیعت زہر کی وجہ سے ناساز ہونے لگی۔ بادشاہ نے کہا اس کانے شخص کو قید کر دو۔ ادھر طبیبوں کو بلایا گیا، طبیبوں نے علاج کیا۔ چند دن بعد بادشاہ کو صحت یابی حاصل ہوئی۔ اب وہ جو شکایت کرنے آئے تھے بادشاہ کی بارگاہ میں، وہ تو اور خوش ہوئے کہ لو بادشاہ کو بھی تجربہ ہو گیا، اب تو اس کو باہر نکال دیں گے اور تمام لوگ اس سے امن پا جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس کانے شخص کو بلایا جائے، لہٰذا اس کو بلایا گیا، اور بادشاہ حکم نامہ سنانے ہی والا تھا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے، اس سے پہلے بادشاہ کا ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا علی جان، اگر اپنی جان کی سلامتی پاؤں تو کچھ عرض کرنے کی جرأت کرو۔ بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو بچھو نے آپ کے ڈنک مار دیا، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس بیچارے نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اور جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، جب بچھو نے آپ کو مارا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو قید کر لیا جائے، اس دن سے اس کو کھانا بھی نہیں دیا گیا، اس کو قید کی مشقت اٹھانی پڑی۔ جتنی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی اتنی تکلیف اس کو ہوئی، اور پھر اس کا دل دھڑک رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میرے قتل کا حکم سنا دے۔ اب بتائیے منحوس یہ شخص ہوا یا آپ ہوئے؟ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈنک مارا، چھوٹی مصیبت، آپ ٹھیک ہو گئے۔ اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو اس کی تو جان پر بنائی، بتائیے بڑا منحوس کون؟ بادشاہ عقل مند تھا، سمجھ گیا، اس نے کہا یقیناً میں غلطی پر ہوں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ حکم دے دیا کہ اس اندھے شخص کو شہر سے نہ نکالا جائے۔ پیارا محترم اسلام، اس حکایت سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، ہماری سوچ منحوس ہوتی ہے۔
ہماری سوچ منفی ہوتی ہے، نگیٹو ہوتی ہے۔ اگر مثبت سوچ ہو تو پیارا محترم اسلام بھائیو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو بلی کاٹ جانے دو، بلی سے کیا ہوتا ہے؟ بلی کوئی ہمارا رب ہے، رزق دینے والا، کام بنانے والا تو ہمارا رب ہے۔ یہ بلی کیا، یہ اندھا کیا، یہ کانا کیا، یہ کالی چیز کیا۔ اسی طرح معاذ اللہ وہ چیزیں جو اچھی ہیں ان میں بھی غیر مسلموں سے ہم نے سیکھ کر لے لیا کہ صاحب یہ چیزیں غلط ہیں۔ جیسے چھینک ہے، کوئی بات چل رہی تھی کام کی اور کسی کو چھینک آ جائے تو غیر مسلموں میں یہ ہے کہ یار چھینک آ گئی اب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی وہم ہمارے اندر بھر گیا، ہم بھی منحوس جاننے لگتے ہیں، حالانکہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بات چل رہی تھی اور اس درمیان چھینک آ جائے تو چھینک یہ علامت ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ یہاں تک آیا کہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگتے اگر چھینک آ جائے تو یہ چھینک قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ایسی چیز کو بھی دیکھو منحوس ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو منحوس ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں جا رہے تھے، آپ کے ایک وزیر جو ساتھی بھی تھے اور علم فلکیات کے ماہر بھی تھے، انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا رات کے وقت تو سورج ایک منزل پہ تھا، اور جو علم فلکیات والے کاہن ہوتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر چاند اس منزل پر ہو تو اس وقت جو بھی کام کریں گے بندے کو ناکامی ملے گی۔ اب یہ وزیر تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں، بڑے علم والے، بادشاہ اسلام، امیر المومنین تھے، لیکن اس کی جرأت نہ پڑی کہ امیر المومنین سے کیسے میں کہوں، لہٰذا اس نے اشاروں میں کہا کہ امیر المومنین تھوڑا چاند کو دیکھیے۔ آپ بھی علم فلکیات جانتے تھے، آپ نے چاند کو دیکھا تو سمجھ گئے معاملہ کہ کیا ہے۔ آپ نے کہا اے فلاں، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ چاند اس منزل میں ہے تو ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی؟ سن، چاند کو بنانے والا ہمارا رب ہے، جب رب چاہے تو اس منزل سے اس منزل کر دے، اس منزل سے اس منزل کر دے، چاند میں کیا ہے؟ لہٰذا روایتوں میں آیا آپ گئے اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ پیارے اسلام بھائیو توکل ہے، اور یہ منحوس جاننے سے، بدشگونی اس کو کہتے ہیں، بدشگونی لینے سے بندے کو کامیابی نہیں ملتی۔ معلوم ہے بدشگونی کی کتنی خرابیاں ہیں اور اس سے بندے کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈر، دوسرا چیزوں سے ڈرنا، تیسرا جو بندے کے اندر بہادری ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، کوئی رات میں بلی میاؤں کر دے تو لگتا ہے ارے یار کسی کا انتقال ہونے والا ہے، کوئی کچھ ہو جائے تو بس بدشگونی لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر بھی ایک واقعہ سنیے پھر بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک شخص متوسط الحال تھا، لیکن کسی بنا پر غربت نے آ کر ڈیرا جما لیا، حتیٰ کہ فاقہ ہونے لگے۔ سوچا کہ اب کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ ندی کے اس پار جو شہر ہے اس شہر میں چلتے ہیں، شاید کوئی انتظام ہو۔ لہٰذا یہ اس شہر میں جانے کے لیے دریا کے پاس پہنچا، دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے۔ اب اس نے بدشگونی لی کہ یار میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، میں تو آیا تھا اس پار جانے کے لیے، کشتی نہیں ہے۔ 1-2 گھنٹہ انتظار کیا، کشتی آئی، خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کا کرم ہے کشتی آ گئی، لیکن کشتی آئی تو کیا دیکھتا ہے کشتی میں سوراخ ہے۔ اب یہ سوچا لو اب اور مرے، ابھی تو کشتی نہیں مل رہی تھی، کشتی ملی تو سوراخ والی کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ڈوب جائے۔ سوچا کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، فاقے چل ہی رہے ہیں، کھانا نہیں ملے گا تو روح ویسے نکل جائے گی، چلو دیکھتے ہیں شاید پار ہو جائیں۔ کشتی میں بیٹھا، کشتی والے سے کہتا ہے کہ کشتی والے آپ کا نام کیا ہے؟ کشتی والا کہتا ہے میرا نام دیو زادہ ہے، دیو منے شیطان، شیطان کا بیٹا۔ اب یہ تو اور بدشگونی لینے لگا، یار واقعی میں لوٹ جانا ہی اچھا ہے، ایک تو کشتی نہیں مل رہی تھی، ملی تو وہ بھی سوراخ والی ملی کہ چھید ہے اس میں، اور کشتی چلانے والا ملا دیو زادہ۔
शैतान वाला अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरा पक्का है कि नाकामी मिलेगी। लेकिन अब क्या करता, पीछे भी नाकामी है। हिम्मत किया कि चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा। किश्ती पार लगी, कुछ इसके पास सामान था, गद्दे वगैरह, उठाने की ताकत तो थी नहीं, कई दिन से खाना नहीं खाया था, लिहाजा किसी मज़दूर को आवाज़ दिया। मज़दूर को आवाज़ दिया तो मज़दूर भी आया, एक आँख वाला, काना। अब सोचा लो अब तो मरे, अब तो पूरा दिन वैसे ही जाएगा। लेकिन चलो चलते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ा। सराय पहले चलती थी, यहाँ पर भी सराय ख्वाजा है ना, तो ये पहले सराय रहती थी, मुसाफिर लोग रुकते थे। ये सराय में पहुँचा, रूम बुक करवाया, वहाँ रहा कि अब थोड़ा से आराम कर लो, फिर आगे का सफ़र करते हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इसने कहा कौन? उसने कहा मैं आपको जानता हूँ, दरवाज़ा खोलिए। अब ये घबराया हुआ तो था ही, चार बदशिगुनी वैसे भी ले चुका था। सोचा कि यार इस शहर में तो कोई जानने वाला नहीं है, ये कहता है मैं आपको जानता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन मेरे पीछे लगा है और मेरी जान लेने के दर पे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खोलूँ और मेरा काम तमाम कर दे। लेकिन फिर सोचा कि खोलना चाहिए, देखें क्या है, जान ही तो जाएगी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक शरीफुन नफ्स आदमी खड़ा है और वो कह रहा है कि मेरे आका ने मुझे भेजा है, मेरे आका आपको जानते हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अगर आप यहाँ रुकें तो हमारे पास रुकिए और जितना रुकना चाहें आप रुकें, आपकी पूरी ज़िंदगी का इंतज़ाम इंशाअल्लाह हम कर देंगे। और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो ये 30 दीनार हैं, इसको लीजिए और अपने खर्च में लाइए। वो शख्स जब ये कलिमात सुनता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अगर मैं बदशिगुनी लेकर लौट जाता तो ये 30 दिरहम मुझे कहाँ से मिलते। और कहता है कि 30 दिरहम का मालिक मैं इससे पहले नहीं हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ था। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस हिकायत से हमें ये पता चला कि बदशिगुनी नहीं लेना चाहिए। अगर बदशिगुनी आए तो वो काम कर गुजरना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि किसी ने आपको कहा कि हुजूर जंग में मत जाइए क्योंकि ये मामला सही नहीं है। आपने कहा कि अगर तू मना कर रहा है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, और आप गए और आपको फ़तह नसीब हुई। तो अगर बदशिगुनी किसी चीज़ से हो ना कि यार ये हो गया, अब क्या होगा, मेरा काम होगा ही नहीं, तो ज़रूर करना चाहिए। और देखना अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो बदशिगुनी कोई चीज़ नहीं है, बदशिगुनी कोई चीज़ नहीं है। वक्त के ताल्लुक़ से, महीने के ताल्लुक़ से, साल के ताल्लुक़ से और किसी इंसान की सूरत में, किसी जानवर की सूरत में कोई बदशिगुनी नहीं है, चाहे किसी की आवाज़ हो, चाहे किसी का कुछ हो। अब मैं बताने वाली चीज़ नहीं है वरना बताता। बिल्ली जब रात में रोती है तो हम कहते हैं लगता है कुछ होने वाला है। भाई उसके सबब, उसकी रीज़न पर आपने गौर किया कि बिल्ली क्यों रोती है बच्चों की तरह? अब ये बताने वाली बात नहीं है वरना मैं इसकी हिकमत बताता कि क्यों रोती है। तो आप इसकी थोड़ा से गहराई में जाएंगे ना, बिल्ली के मामलात देखेंगे तो पता चलेगा ये बिल्ली अपनी वजह से रोती है, उसको कुछ ख्वाहिश होती है, हाजत होती है, इसलिए रोती है। और हमने बदशिगुनी ले लिया, लगता है कि किसी का इंतकाल होने वाला है और इत्तेफाक से मोहल्ले में किसी का उसी दिन इंतकाल हो गया तो फिर हमारा ज़हन तो पक्का। अब सबको बताते हैं यार मैंने बिल्ली को सुना था रो रही थी, आज देखो इंतकाल हो गया। अरे भाई उसका इंतकाल होने वाला था तो वो हो गया, अब ये थोड़ी बिल्ली रो रही है तो किसी का इंतकाल ही होता रहेगा। तो हमें बदशिगुनी किसी काम में नहीं लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन या रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, नेक परहेज़गार माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह बदशिगुनी जैसी बीमारी से हमारा पीछा छुड़ा, हमें आफ़ियत अता फरमा, हमें कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह अपनी ज़ात पर भरोसा करने वाला बना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शी मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमर रहीम।